يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. درود پڑھ دیجئے گا محمد عزیزان گرامی قدر، اس عشر محرم الحرام کی آج یہ آخری گفتگو ہے اور زندگی میں رہے تو پھر انشاءاللہ اگلے سال ذکر امام حسین کو اسی طریقے سے منعقد کرنے کے لیے فرش اللہ پر حاضر ہوں گے. وہ افراد کی جو ہر سال فرش اللہ پر آیا کرتے تھے اور اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، پروردگار انہیں سفرہ امام حسین علیہ السلام کا مہمان قرار دے. انشاءاللہ ہمیں بھی پروردگار جوان معصومین میں جگہ نصیب فرمائے، زندگی اور موت مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہاں اس عزاخانے اور اس عزاخانے کی جو انتظامیہ ہیں، بانیان مجلس ہیں، اسی طریقے سے حاضرین مجلس ہیں، تمام کی پروردگار جائے شرعی حاجات کو پورا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس غم کو بہتر سے بہتر انداز میں منانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیں آج شب جمعہ ہے، وہ بہت مختصر انداز میں آج کی رات کی مناسبت سے کچھ باتوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی رات روایات کے مطابق جاگ کر گزارنے کی رات ہے. اور کیسے انسان کو نیند آ سکتی ہے جبکہ حسین کے بچے العطش العطش کہہ رہے اور انہوں نے بھی یہ رات جاگ کر گزاری. تو آج کی رات انسان جاگ کر گزارے، شبیداری کے ساتھ گزارے، لیکن جب جاگ کر گزارے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ رات عاشور کی رات. آج جوان موجود ہیں، کل صرف مائیں موجود ہیں. آج بچے موجود ہیں، کل صرف مائیں موجود ہوں گی. آج شہید موجود ہیں، آج مجاہد موجود ہیں، جوان موجود ہیں، کل یا تو بیوہ ہوں گی یا اجڑی ہوئی گودے ہوں گی یا جلے ہوئے خیمے ہوں گے. اس لیے یہ سوچ کر کے آج کی رات کس انداز میں گزارنی چاہیے، اس انداز سے گزارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. پھر چونکہ یہ رات مانگی گئی تھی تو اس لیے مانگی گئی اور امام عالی مقام نے بیان فرمایا، اور یہ امام کا کرم ہے. کبھی کبھار انسان بہت سادہ ہو جاتا ہے، بہت سادی چیزیں محسوس کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہوتی، اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی موجود ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام کی اس رات مانگنے کا مقصد کیا ہے، تو صرف امام کے اس جملے کو سمجھتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں کہ إِنَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ.
کہ پروردگار جانتا ہے کہ حسین کو نماز پڑھنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے کتنے اجر. یہ روایت ہم نے پڑھ دی اور یقیناً امام علی مقام سے بڑا کون نمازی ہو سکتا ہے. اصل نماز حسین، اساس نماز حسین، روح نماز حسین. ایک شخص تھا جس سے بڑا خوبصورت شعر لکھا اور اس کا شعر اتنا مقبول ہوا کہ اس کے اوپر بعد میں طرزیں بنی، نوحے بنے اور الفاظ ایسے تھے کہ لوگوں نے منقبتیں بنائی، مختلف طرزیں بنائی. فارسی زبان میں لکھا شعر تھا، کتنا خوبصورت شعر تھا. کہنے لگا کہ اے خاک کربلا یہ تو مہر نماز من، اے خاک کربلا یہ تو مہر نماز من، آن مہر رو بے ملک سلیمان نے بھی دہم. کہنے والے نے کہا کہ اے مولا حسین، آپ کی خاک کربلا میری نماز کا مہر ہے، اور یہ مہر میرے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ حضرت سلیمان کی ملک و ملکیت بھی مل جائے تو میں اس کے بدلے نہیں دوں گا. یہ بہت معروف ہوا شعر، ہر جگہ پر یہ پڑھا جاتا تھا، بالخصوص جب عزا امام حسین ہو رہی ہوتی تو یہ شعر پڑھا جاتا تھا. کسی نے مصائب کے آغاز میں شعر پڑھا، آیت اللہ میلانی نیچے تشریف فرما تھے اور انہوں نے یہ شعر سنا. شعر سننے کے بعد بہت گریہ کیا اور کہا کہ ایک چھوٹی سی اصلاح میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو دوبارہ پڑھنا. اسے دوبارہ پڑھا. اے خاک کربلا یہ تو مہر نماز من، اے مولا حسین آپ کی خاک کربلا میری نماز کا مہر ہے. کان یہ نہ کہو کہ مہر نماز من، بلکہ یہ کہو اے خاک کربلا یہ تو اصل نماز من. اگر حسین نہ ہوتے تو صرف مہر نہیں، نماز ہی ختم ہو جائے. کیا سمجھ رہے ہو اس قربانی کو؟ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز نہیں ہے، اصل نماز، اصل دین، اصل عبادت ہے حسین بن. سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ نماز اور قرآن کریم کے انسان تلاوت بھی کر رہا ہو تو ساتھ ساتھ ایک اور نقطے کی طرف بھی ذہن رہنا چاہیے کہ اگر 9 محرم ہی کو مولا امام حسین جنگ شروع کر دیتے، جیسے کہ انہوں نے آغاز کر دیا تھا اور امام نے رکوایا ہے اور منع فرمایا ہے، اگر اسی دن جنگ ہو جاتی تو پھر کل کے دن جو آنے والے ہو تھے وہ نہیں آ پاتے. اور یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ آنے والے ہور تھے، تو ایسا نہیں کہ عاشور کے دن صرف ایک ہور بن کر آیا، بلکہ روایات میں علماء نے نام گننا شروع کیے ہیں تو بیان کیا ہے کہ کم از کم عاشور کے دن لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 32 تھی. عاشور کے دن یزیدیوں سے نکل کر حسینیوں کی فوج میں آنے والا تو نظر آئے گا، لیکن لشکر حسین سے نکلنے والا کوئی دکھائی نہیں. اور یہ کیوں آئے تھے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ مولا امام علی مقام نے جو نماز کے لیے بطور خاص اتنا اہتمام کیا، شب عاشور نماز کا ذکر کیا، ظہر کا وقت آیا تو پھر کہا تھا کہ جنگ روک دو، نماز پڑھنے دو، اور عصر عاشور پھر حسین مظلوم نے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو. تو یہ تینوں واقعات وہ تھے کہ جس کی وجہ سے فوج یزیدی پر اثر ہوا. کہا کہ جو نماز کا اتنا پابند ہو کیا اس کے قاتل بن جائے. انہوں نے شریعت میں کیا تبدیلی کی، انہوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے. حسین تو کریم ابن کریم، اور آخر مولا امام حسین اتنے کریم تھے. اتنے واقعات موجود ہیں مولا علی کے، جس طرح سے واقعات سنتے ہیں نا مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی بھی بے شمار واقعات. اگر سننا چاہیں تو ایک بھرپور صلوات پڑھ دیجیے گا محمد
کیجئے گا کہ حسین کریم ابن کریم ذات کا نام. کتنے کریم تھے. ایک سائل تھا جس نے مدینے کا رخ کیا. سنا تھا کہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو حاجتیں پوری ہو جاتی. مدینہ میں پہنچا, لوگوں نے کچھ باتیں بتائیں, اس سے سوال کیا کہ یہاں پر سب سے بڑا کریم کون ہے. جواب دیا کہ اگر تجھے سب سے بڑے کریم کے پاس جانا ہے تو آل رسول میں ابھی حسین ابن علی موجود, ان کے در دولت پر چلے جا. یہ باقاعدہ گیا, ان کے بیت الشرف میں بتایا گیا کہ گھر پر حسین موجود نہیں ہے, مسجد میں موجود. آئے مسجد کی طرف, دیکھا کہ امام علی مقام نماز پڑھا, اور نماز مولا کی ایسی تھی کہ آ کر بیٹھ گیا اور کچھ اشعار کہہ گیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو مولا نے کہا کہ خیریت تو یہاں پر کس کام کے لیے آیا ہے. کہا کہ مولا میں بہت ضرورت مند ہوں, محتاج ہوں, آپ سے کچھ مدد کا تقاضا کرتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے, عام طور پر دینے والے کبھی کبھار کوئی نصیحت بھی کر دیتے ہیں, کبھی کبھار کچھ دے بھی دیتے ہیں, کبھی کبھار بہت کچھ دے دیتے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام نے کام کیا کہ نہ صرف کہ بہت کچھ دیا بلکہ عزت اور آبروداری کے ساتھ. فرمانے لگے کہ آؤ میرے گھر پر آ جاؤ. وہ گھر کی طرف آیا اور امام کے بیت الشرف میں داخل ہوا. امام نے 4000 دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکوں کو, 4 دینار بھی اگر کوئی دے دیتا تھا اس زمانے میں تو بہت بڑا صدقہ شمار کیا جاتا ہے. مولا نے 4 نے 40 نے 400 نے 4000 دینار کا کیسا اور تھیلی اس کے حوالے کی کس طریقے سے کہ وہ دروازے کے اس طرف تھا, مولا اس طرف سے صرف ہاتھ دیا اور کہا کہ لے جائے. کیوں؟ تاکہ وہ مولا کی صورت نہ دیکھے اور دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے. جب وہ لے کر جانے لگا نا رونے لگا. امام نے فرمایا کہ کیا ہماری عطا کے اندر کمی ہے, تجھے کم محسوس ہو رہی ہے. سنیں گے جملہ کیا روایت کا, آخری جملہ روایت کا یہ ہے, سائل یہ کہتا ہے کہ مولا میں یہ سوچ کر نہیں رو رہا کہ آپ نے کم دیا ہے, بلکہ میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ یہ کریم ہاتھ زمین میں کیسے دفن ہو. کریم ابن کریم ذات کا نام ہے حسین. بہت عطا کرنے والی ذات حسین. تو شب عاشور ٹھیک ہے, میرے مولا نے فرمایا تھا کہ میں نے نماز کے لیے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے رات مانگی ہے, اور یہ انجام دینا بھی چاہیے. آج کی رات کے اعمال کے اندر بھی ہے. 100 رکعت انسان نماز پڑھے آج کی رات کے اعمال کے اندر موجود ہے. 4 رکعتیں کر کے نماز پڑھے یہ بھی مفاد الجنان کے اندر موجود ہے. لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو مولا امام حسین نے اپنے لیے یہ رات نہیں مانگی ہے, آنے والے ہور کے لیے رات, تاکہ انہیں زندگی مل جائے, تاکہ انہیں حیات مل جائے, تاکہ انہیں جنت مل جائے. اور یہ طریقہ بالکل وہی طریقہ ہے جو ان کے بابا حضرت علی کے مرتضیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے. جنگ صفین شروع ہونے والی تھی. لوگوں نے کہا کہ مولا آپ بہت تاخیر کر رہے ہیں, جلدی جنگ کا آغاز کیجیے. امام فرمائے کہ کچھ ہمیں وقت چاہیے, اس کے بعد ہم جنگ کا آغاز کریں. اچھا دن گزرنے لگی, وہ لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہو بھرپور طریقے سے جواب دیں. امام نے کہا کہ نہیں, ابھی انتظار کرو. اور اس طریقے سے دن گزرنے لگے. جو تدارکات موجود تھے, جو کھانا موجود تھا, وہ ختم ہونے لگا. لوگ کہنے لگے کہ ہم تو خاص طور پر چھٹیاں لے کر آئے تھے کہ صرف جنگ کریں گے اور پھر دوبارہ اپنے کام پر چلے جائیں گے, دوبارہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ نے بہت وقت لگا دیا ہے, کافی دن گزرتے جا رہے ہیں, جلدی جنگ کا آغاز کریں, ختم کریں. اب امام کو جمع سنا. امام نے شاہ فرمایا اگر میں نے جنگ کا آغاز کر دیا, جبکہ جنگ کا آغاز وہ کر چکے تھے, تیر وہاں سے آ چکے تھے, حملے وہاں سے ہو چکے تھے, لیکن باقاعدہ امام نے پھر بھی جوابی کارروائی نہیں کی. کہ اگر میں نے جوابی کارروائی کر دی اور پھر بھرپور طریقے سے جنگ ہو گئی تو جو آنے والے ہو رہے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. میں انتظار اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے تردید ہے, مجھے شک و شبہ ہے کہ یہ جنگ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, حاکم شام ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. نہیں, میں انہیں موقع دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اب بھی آنا چاہتا ہے صحیح راستے پر تو آ جائے. اور یہ طریقہ نہ صرف جنگ صفین میں اختیار کیا بلکہ جنگ نہروان میں بھی یہی طریقہ تھا. جنگ نہروان میں 100% ایسے لوگ موجود تھے
جب مولا کی خلافت کا انکار کرنے والے تھے، نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے مولا کائنات کے بارے میں کہیں گے یہ خلاف قرآن، یہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئی. جو ناطق قرآن، جو وارث قرآن، جس کی زبان سے پوری دنیا نے تفسیر قرآن جانی، اسے کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے مقابلے پر آ گیا. لیکن مولا کو جلال نہیں آ گیا. یہ سب مولا کی. اور ایک خوبصورت سی روایت آپ کی خبر بیان کروں، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان الحلم رجلا لکان علیہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شجاعت کا پیکر تھے علی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا پیکر تھے علی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سخاوت کا پیکر تھے علی. یقیناً ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، ان سے بڑا عبادت گزار نہیں، ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں. لیکن جب نبی نے ان کا تعارف کروایا تو یہ کہہ کر کروایا اگر حلم اور برداشت کو کسی انسان کی صورت میں دیکھنا ہو تو تمہیں علی کی صورت میں دکھائیں. صبر کا پیکر تھے علی ابن ابی طالب. اور یہ بھی جملہ زیارت کا ہے کہ میرا سلام ہو میرے اس امام پر جو صابرین میں سب سے زیادہ بڑا صابر تھا. تو مولا سے بڑا کوئی صابر بھی نہیں ہے. اور عام طور پر پہلوانوں کے اندر صبر نہیں ہوتا. دنیا کے پہلوانوں میں اور آسمان سے آئے ہوئے علی مرتضیٰ میں فرق یہی ہے کہ دنیا کے پہلوان وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی شجاعت کے جوہر دکھانا جانتے ہیں، تلوار چلانا جانتے ہیں. علی وہ ہے کہ اگر کوئی تھوک دے تو سینے سے اترنا بھی جانتے ہیں. اور ابن ابی الحدید معتزلی نے اس صفت کو بیان کیا. سید رضی نے لکھا تھا، سید رضی ہی کی تشریح کی ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے. کہا کہ علی کے اندر بہت ساری صفات ہیں، سب نے بیان کر دی ہے کہ علی خلیفہ بھی ہیں، علی وسیع بھی ہیں، علی سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں، علی ہجرت کرنے والے بھی ہیں، علی ہجرت میں بستر رسول کو سونے والے بھی ہیں. ساری صفات سب نے بیان کر دی ہے. لیکن میں ساری صفات کو دیکھنے کے بعد ایک اور نئی صفت پر پہنچا ہوں. وہ کون سی صفت ہے؟ کہ وہ صفت یہ ہے کہ اگر علی کی ساری صفات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ علی کے اندر ایک اور صفت ہے جسے جامع الازداد کہا جاتا ہے. یہ جامع الازداد کیا ہے؟ جامع الازداد کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے علی سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں تھا، دوسری طرف سے علی سے بڑھ کر کوئی پہلوان نہیں تھا. یا میں اپنے جملوں کو تبدیل کر دوں کہ علی سے بڑھ کر نہ محراب کا کوئی انسان دکھائی دے گا، نہ میدان کا کوئی انسان دکھائی دے گا. علی ابن ابی طالب کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود تھیں. اور نماز پڑھنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے عابد ظاہر لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، صرف سجدے کرتے رہتے ہیں، صرف نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اس کے لیے نرم دل ہونا ضروری ہے. اور جو جنگ پر جاتے ہیں، جانے والے ہوتے ہیں، وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، وہ پہلوان ہوتے ہیں، ورزشکار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، بہترین طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں. اور جو یہ سخت دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. علی یہ مرتضیٰ وہ تھے جو ہر جنگ کے فاتح بھی تھے اور سب سے بڑے نمازی بھی. ہزار رکعت نماز پڑھنے والے تھے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ صفت کیسے آ گئی علی مرتضیٰ کے اندر کہ ایک طرف سے نرم دل بھی ہو انسان، دوسری طرف سے سخت دل بھی ہو انسان. یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجیے ابن ابی الحدید معتزلی کو جواب کہ علی نہ نرم دل تھے اور علی نہ سخت دل تھے. علی کا دل وہی تھا کہ جو اللہ کا حکم تھا. تو نہ نرم والا کہو نہ سخت کہو بلکہ علی کو علی اللہ والا کہو. علی اللہ والا تھے. جو مرضی رب ہوتی تھی ویسا علی مرتضیٰ کا عمل ہوتا تھا. تو جنگ نہروان کے آغاز میں میرے مولا نے پہلے لشکر کے سامنے جا کر ایک خطبہ بیان کیا. سامنے جو لشکر موجود تھا اس کی تعداد 12,000 کی تھی. کہتے ہیں کہ جب علی مرتضیٰ نے اپنا تعارف کروایا نا تو 12,000 میں سے 4,000 لوگوں نے توبہ کر دی. اور انہوں نے
کہا کہ ہم علی سے جنگ نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے علی مرتضیٰ نے کتنوں کو جنتی بنایا. پھر دوبارہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور پھر اگلے دن دوبارہ آئے. 8,000 کا لشکر موجود تھا تو ان کے سامنے پھر خطبہ ہوئے. ابھی بھی جنگ نہیں کی جبکہ پہلے اصلاح کر چکے تھے. ابھی بھی جنگ نہیں کی, ابھی بھی خطبہ بیان کیا. اور جب خطبہ بیان کیا پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ 8,000 میں سے 4,000 نے پھر توبہ کی اور پھر انہیں بھی جنتی بنا دیا. تیسرا دن آیا, پھر میرے مولا تشریف لے گئے اور پھر خطبہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں. اگر مجھ سے جنگ کر رہے ہو تو میرے بارے میں فرمایا تھا, اے علی یا علی حربک حربی وسلمک سلمی. اے علی جو تجھ سے جنگ کرتا ہے وہ تجھ سے نہیں, وہ مجھ سے جنگ, اور جو تجھ سے سلوک کرتا ہے وہ تجھ سے نہیں, مجھ سے سلوک کرتا ہے. اپنے سارے فضائل کو دوبارہ سے بیان کیا. تو اب جو 4,000 کے سامنے بیان کیا, تاریخ کہتی ہے کہ اب کسی نے توبہ نہیں کی اور جب تمام ہو گئی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرے مولا اب بھی چاہتے تھے کہ اب بھی لوگ جنت کی طرف آ جائیں. پھر کھڑے ہوئے, پھر 4,000 کے لیے دوبارہ خطبہ ہوئے کہ اب بھی کوئی آنا چاہتا ہے حر بن کر تو اب بھی آ جائے. پھر 4,000 نے وہ خطبہ سنا, لیکن پھر علی مرتضیٰ کا راستہ نہیں چھوڑا اور کھڑے رہے مقابلے میں. تو پھر میرے مولا نے فرمایا کہ اب ہم باقاعدہ جوابی کارروائی کا آغاز کریں. اور وہاں سے جنگ کا آغاز ہوا. امام نے جواب دیا اور جنگ سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا. فرمایا تھا ان 4,000 میں سے 10 سے کم باقی رہیں گے اور ہمارے لشکر میں 10 سے کم شہید ہو جائیں گے. جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ہے راویوں نے گننا شروع کیا تو جیسا علی نے کہا تھا ویسا ہی پایا. تو یہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہے کہ جو مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, جو نبی اکرم کا طریقہ تھا. یہ اپنے لیے رات نہیں مانگتے ہیں, یہ دوسروں کو حر بنانے کے لیے رات. اللہ کتنا پیارا انداز ہے. اور وہ جملہ بھی جو ہم آسانی سے ساتھ کہہ جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ سادہ زبان میں ترجمہ کر جاتے ہیں کہ مولا امام حسین نے وقت آخر فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. تو کیا مولا کو مدد کی ضرورت تھی؟ مولا کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ وہی بات ہے کہ جیسے قرآن کے اندر آیت آئی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول تم اجر رسالت میں کچھ نہ مانگو سوا قربا کی محبت کے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی قربا کی محبت اختیار کر لیتا ہے تو رسول اللہ کا اجر ادا کر دیتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ فَهُوَ لَكُمْ, اگر کوئی اجر رسالت ادا کرتا ہے تو اس میں بھی فائدہ تمہارا ہی ہے. اگر کوئی عاشور کے دن حسین کی نصرت کرنے کے لیے آتا ہے تو حسین کا فائدہ نہیں ہے, فائدہ تمہارا ہی ہے. یہ اتنے کریم ابن کریم, انداز کتنا پیارا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں, تمہارے لیے مانگتے ہیں. اور پھر مجھے اور کہنے دیجیے, اگر توجہ ہے, بات پہنچ رہی ہے اچھی طریقے سے, سنگین نہیں ہو رہی, تو مل کر ایک باوض درود پڑھ دیجیے. یہ طریقہ نہ صرف سنت امیر المومنین میں دکھائی دے گا, سنت حضرت نبی اکرم میں دکھائی دے گا, بلکہ یہ طریقہ سنت خدا ہے. کہاں سے میں نے کہہ دیا؟ قرآن کی آیت. قرآن یہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کے قرض کا محتاج ہے, تمہارے قرض کو مانگنا چاہتا ہے, تمہارے پیسے آ جائیں گے تو اللہ امیر ہو جائے گا. ارے اللہ ایسا غنی ہے کہ قرآن کریم میں اندر ارشاد ہوتا ہے کہ تم سب کے سب انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, پروردگار غنی اور حمید. لیکن اس کے باوجود جب کہا کہ رائے خدا میں خرچ کرو تو یہ کہا کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے دے. یہ انداز خدا کا انداز ہے, جو انداز خدا کا انداز ہے, جو انداز رسول اللہ کا انداز ہے, جو انداز علی مرتضیٰ کا انداز ہے, وہی انداز ہمیں کربلا میں حسین شہید کربلا میں دیکھا. اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہے ہیں, آنے والے حق کے لیے راستہ بنا رہے ہیں. کون ہے جو اب بھی آ جائے میری نصرت کو؟
اور یہ انداز آج بھی باقی ہے. جب ہم جاتے ہیں زیارت کربلا انجام دیتے ہیں تو وہاں پر یہ جملہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. پروردگارا کاش بھی کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی اپنی جانوں کو مولا حسین پر نچھاور کرتے. کاش اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج بھی مولا امام حسین کا حل من ناصر ینصرنا کا پیغام موجود ہے. جواب دینے والے آج بھی جواب دیں. آج ہمیں جواب دینا. اور پھر آج کی رات کی اصل حقیقت میں کچھ اعمال بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بات بہت طولانی ہو گئی. چند باتوں کو جلدی سے میں آپ کی خدمت کروں گا تاکہ محسوس ہو کہ آج کی رات میں کس طریقے سے گزارنی ہے. آج کی رات کے بارے میں نمازیں موجود ہیں. آج کی رات کے بارے میں دعائیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ذکر الہی کے اندر انسان جتنا ہو سکے ذکر الہی کر کر آج کی رات گزارے, بیدار ہو کر رات گزارے. اور ایک ساتھ ساتھ جملہ یہ موجود ہے کہ آج کی رات انسان کو زیارت عاشورہ بھی پڑھنی چاہیے. مولا امام حسین کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہیے. اس زیارت کو معمولی نہ سمجھیے گا. علامہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی تھی, اتنی بہترین کتاب, کسی اہل سنت بھائی نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگ کے بارے میں ایسی کتاب لکھی ہوتی نا تو ہم آپ کو اپنے سر پر بٹھاتے, آپ کو خاص احترام دیتے, آپ کے خاص پروٹوکول ہوتا ہے, آپ کے خاص نام ہوتا ہے. میرے ساتھ ساتھ علامہ امینی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری, جو میں نے محنت کی ہے نا اس کے بعد ہونا یہی چاہیے تھا. اور واقعی علامہ حضرت کی محنت ہے. اس قدر محنت کی ہے انہوں نے کہ ایران سے نکلے عراق گئے, عراق سے نکلے مدینہ گئے, مدینہ سے نکلے مکہ گئے, مکہ سے نکلے ہندوستان گئے, ہندوستان کی کتاب خانوں کے اندر رہے, اور وہاں سے پڑھ کے جب ایران واپس آئے تو کسی ایرانی نے سوال کیا یہ بتائیے ہندوستان کا موسم کیسا تھا؟ کہ مجھ سے موسم نہ پوچھو کیونکہ میں نے ہندوستان میں سارا عرصہ کتاب خانے میں گزار دیا. اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے 80,000 کتابوں کا ایک ایک ورق پڑھا تھا. اس کے بعد جا کر کتاب الغدیر لکھی. اتنی پائے کی کتاب, اتنے پائے کے عالم تھا. لیکن جب یہ کتاب لکھ دی, منتشر ہو گئی, صحیح ہے اہل تشیع نے بھی اچھے طریقے سے استقبال کیا, لیکن ابھی بھی وہ اس کی قدردانی نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے کے اندر جو اس کتاب کی ہونی چاہیے. الغدیر کا مطالعہ ہونا چاہیے, اسے کورس کے اندر شامل کرنا چاہیے. تو ایک سنی نے یہ جب جملہ کہا تو انہیں محسوس ہوا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. اگر میں نے کام کسی تمہارے بزرگ کے بارے میں کیا ہوتا تو مجھے تو بڑے تحفے طائف ملتے ہیں, مجھے آخر کوئی محل مل جاتا. میں نے اتنا عظیم کام کیا, اتنی محنت کا کام انجام دیا ہے. پھر اچانک سوچنے لگے اور اچانک خدا کی طرف سے تحفے نصیب ہوئی. کہا کہ جس تحفے کی تم بات کر رہے ہو اس سے بڑا تحفہ خدا نے مجھے دے دیا. کہا وہ کون سا تحفہ ہے کہ کام خدا نے دے دیا؟ کہ تم مجھے جتنا بھی بڑا تحفہ دے دے محمد ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں. اتنے پائے کیا ہے, اتنے بڑے علامہ. جب انتقال ہوا تو کسی عالم دین کی خواب میں آئے تو اس عالم دین نے سوال کیا آپ کو تو بڑا اچھا استقبال ہوا ہوگا, آپ کو تو بڑا پروٹوکول ملا ہوگا, آپ نے تو مسجد پاک کے بارے میں کام انجام دیا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے کتاب الغدیر کی وجہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, مجھے فلاں کتابوں کی وجہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, مجھے فلاں نیکیوں کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, مجھے فلاں اعمال کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوا. ہر جگہ پر اگر میں نے کوئی چیز کام دکھائی ہے اور میرا کوئی عمل قبول ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ اتنی معتبر, اتنی مستند زیارت. اور 5 امام, امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر مولا امام حسین کے روزے پر نہیں بھی پہنچ پایا, چاہے دور ہو یا قریب, زیارت عاشورہ مولا امام حسین کے ذریعے کا رخ کر کے انجام دے. اور جب اس کا سلسلہ بیان کیا ہے امام باقر نے تو یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے, انہوں نے رسول خدا سے, اور پھر بعض روایتیں کہتی ہیں کہ رسول خدا نے جبرائیل امین سے اور جبرائیل نے خدا سے یہ زیارت نہ کر. یہ زیارت حدیث قدسی ہے, یہ معمولی زیارت نہیں ہے.
اس سے روزانہ انسان کو پڑھنا چاہیے. آیت اللہ بہجت کے استاد آغا علی قاضی طباطبائی جب وہ خواب میں آئی تھی آیت اللہ بہجت کے، تو آیت اللہ بہجت نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کی تو خبر بہت اچھی ہوگی. کہا اچھی تو ہے، لیکن کاش میں روزانہ 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے بجائے 2 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھوں. تو آج کی رات تو ویسے ہی عاشور کی رات ہے، کل کا دن تو ویسے ہی عاشور کا دن ہے. مکمل کوشش کریں انسان کی زیارت عاشورہ کو پڑھو 100 سلام اور 100 لعنت کے ساتھ. اگر نہ پڑھ سکے تو جتنا ہو سکے انشاءاللہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اور پھر ہم یہ سارے اعمال بیان کرنے کے بعد ایک مختصر سی بات کرنا چاہیں گے اپنے نوجوانوں کے لیے. دیکھیں آج کی رات آپ بھرپور طریقے سے اعمال کیجئے، بھرپور طریقے سے عزاداری کیجئے، بھرپور طریقے سے زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، لیکن یہ سارے اعمال مستحبات تاکیدی میں آتے ہیں، واجبات میں نہیں آتے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی مستحب عمل کی وجہ سے ہمارا واجب چھوٹ جائے. واجب ہمیں ادا کرنا ہے. دیکھیں ساری رات ہمارے لیے مستحب ہے، ہر عمل انجام دیں، ماتم کریں، گریہ کریں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، انجام دینی چاہیے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہماری فجر ہو تو نماز فجر نکل جائے، جبکہ نماز فجر کے اندر 1.5 گھنٹے کی مہلت دی ہوتی ہے. شہدائے کربلا نے جو ڈیسیشن لیا ہے نا وہ مہلت کا نہیں لیا ہے، جیسے ہی حکم آیا ہے ویسے انجام. اگر حکم نماز آ گیا ہے تو کوشش کریں کہ جیسے ہی حکم آیا ہے فوراً سے انسان مصلی پر آ جائے، واجب کو انجام دینے کی کوشش کریں. ایک شخص تھا زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بہت سارے اس نے اعمال انجام دیے، بہت دعائیں مانگی، مسجد سیلا بھی گیا. اور یہ شخص وہ تھا کہ جس کو نجف کے بڑے بڑے علماء نے انتخاب کے بعد کہ یہ بہت متقی بہت پرہیزگار انسان ہے، مسجد سیلا میں اعمال انجام دے گا تو ہماری حاجت پوری ہو جائے گی. حاجت کیا تھی؟ توجہ رکھیے. علماء نجف کی حاجت یہ تھی کہ زمانے کے امام اتنے علماء اور اتنے مومنین کی موجودگی میں ظہور کیوں نہیں فرما رہے، کہ زمانے کے امام کی ظہور کے لیے انتظام کیجیے. کہتے جو متقی ترین انسان تھا اس کو مسجد سیلا بھیجا، 40 راتوں تک وہ اعمال انجام دیتا رہا. کہتے ہیں کہ جب 40 رات تک اعمال انجام دی دی اور 40ویں رات جب وہ جا رہا تھا مسجد سیلا کی طرف تو محسوس ہوا کہ میں راستہ بھٹک گیا. مسجد سیلا کی وجہ کسی اور شہر کی طرف نکل گیا جو بہت چمکدار تھا، بہت روشن تھا، بہت خوشبودار تھا. کہتا ہے میرا دل چاہا کہ میں اس شہر کو بھی تو دیکھوں، قریب ہی ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، اس شہر کی زیارت کروں. کہتے جب میں اس شہر میں پہنچا تو اس شہر کے باسیوں نے بتایا یہ امام زمانہ کا شہر ہے. کہنے لگے یہ تو میری تمنا تھی میں زمانے کے امام سے ملاقات کروں، میں تو ان کے شہر میں پہنچ گیا. کہا گیا کہ ظہور ہو چکا ہے مولا کا، یہ سب ایسے ایسے مولا امام زمانہ کے شہروں کو آباد کر رہے ہیں اور ایسے ایسے پوری دنیا پر حکومت قائم ہو رہی ہے. اس کو بہت بڑی بات ہے. پھر زمانے کے امام نے اس آدمی کے لیے بطور خاص یہ مخصوص پیغام بھجوایا کہ جو ہمارا نیا خادم آیا ہے نا اس کے لیے گھر کا انتظام کرو. بہترین گھر کا انتظام ہو گیا. کیا اس کے لیے اب ایک زوجہ کا انتظام بھی کرو، اس کے لیے بہترین سے خوبصورت سے زوجہ کا انتظام بھی ہو گیا. صیغہ بھی پڑھ لیا گیا، حلال رشتہ شروع ہوا اور یہ اپنے گھر کے اندر رہ رہا تھا. یہاں تک کہ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ زمانے کے امام نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ اب جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اسی بھی جا کر کہو کہ وہ جنگ میں ہمارے ساتھ آ جائے. جب وہ شخص آیا کہنے لگا کہ مولا کو کہو کہ کچھ مہلت دے دے، میں ابھی جوائنٹ ہو جاتا ہوں، کچھ دن دے دے میں ابھی پیچھے آ جاتا ہوں. یہ شخص گیا امام زمانہ کو کہہ کر آیا. امام زمانہ کہا کہ مجھے ابھی ضرورت ہے، ابھی آ جائے. یہ دوبارہ گیا، کہا کہ آج ہی اور ابھی اسی وقت چاہیے. امام زمانہ تمہیں طلب کیا ہے. کہنے لگا کہ میں ابھی تو نہیں آ سکتا، کچھ گھنٹوں کے بعد کچھ مہلت کے بعد میں آ جاؤں گا. یہ دوبارہ گیا امام کی خدمت میں. کہتا ہے جب وہ چلا گیا امام کی خدمت میں اور میں اپنے بستر پر آ کر سویا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ اٹھنے کے بعد جس شہر میں موجود تھا وہ شہر نظر نہیں آ رہا. اور میں رونے لگا، اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ زمانے کے امام کے شہر میں موجود تھا، زمانے کے امام مجھے بلاتا رہا لیکن میں نے اس کی آواز پر لبے نہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مہلت بھی نہیں ہے،
جہاں حکم آیا ہے وہاں عمل کرنا ہے. جبکہ فجر کی نماز کے اندر 1.5 گھنٹے کی مہلت ہے. اگر اس مہلت کے اندر بھی انسان انجام نہیں سکتے. ہمارے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اگر کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ شب عاشور ہے. فرماتے ہیں کہ آخری وقت نماز اول وقت کے نماز کے مقابلے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک پتھر سونے کے مقابلے. میں دوبارہ سے جملے دوہرا دوں. آخری وقت کی نماز اول وقت کے نماز کے مقابلے میں ایسے ہی کہ جیسے ایک پتھر سونے کے مقابلے میں. جب آخری وقت کا نماز ایسی کہلاتی ہے تو مجھے بتائیے قضا نماز کیسی کہلاتی ہے؟ واجب ہے. جو چیز واجب ہے تو وہ تو بہرحال اپنے ٹائم پر انسان کو انجام دینی ہے. باقی آپ جتنا جی کھول کر مجھ سے بعد انجام دیجئے، اپنی جنت میں اضافہ کیجئے، قرب امام حسین میں اضافہ کیجئے، قرب بجدر پاک میں اضافہ کیجئے، وہ آپ کے حوالے ہے. کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت. عزاداری ہر وقت ہے. پھر جو واجبات ہیں اس کے ذریعے جو وقت معین کیا گیا ہے اس وقت کے اندر انسان کو جا دینی چاہیے. آخری گزارش کہ آج کی رات یقیناً سبیلیں بہت لگائی جائیں گی، نیاز بہت ہوگی. کل کے دن بھی اسی طریقے سے نیاز موجود ہوگی. معاف کیجیے گا، بہت بہترین انداز میں لوگ انتظام کر رہے ہیں. میں نے کل کی گفتگو میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں آپ جو کھلانا چاہتے ہیں بہتر سے بہتر کھلائیں، لیکن تقدس سے ذکر امام حسین کا خیال رکھیں، غم امام حسین کا خیال رکھیں، اس انداز سے کھانا کھلانے کی کوشش کریں. کل کے دن ویسے بھی فاقہ کرنا چاہیے انسان کو. کل کے دن انسان کو صبح کی اذان سے لے کر جس طریقے سے روزے کا آغاز ہوتا ہے، نماز فجر سے لے کر اذان فجر سے لے کر عصر عاشور تک کھائے پیے بغیر رہنا چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے فاقہ. اور عصر کے بعد پھر آپ کو اجازت ہے کہ فاقہ شکنی کریں اور سادہ سادہ غذاؤں کے ساتھ فاقہ شکنی کریں، کیونکہ پھر اس لمحے مولا امام حسین زمین پر نہیں ہے، پھر نو کے نظر. تو اگر نیازیں ہمارے یہاں شب عاشور، روز عاشور بہت بہترین انداز میں تقسیم کی جاتی ہے، تو میری پھر گزارش یہ ہے کہ یہ سارے اعمال مستحب ہیں. نیاز کھلانا بھی مستحب ہے، نیاز کھانا بھی مستحب ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نیاز کو ضائع کرنے نہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں. ایک دانہ چارہ کا بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں. اس نیاز کو آپ قیمتی جانیے گا، یہ بہت قیمتی چیز ہے. ایک خاتون تھی، ایک ممبر پر جانے والے عالم دین تھے. انہوں نے اپنے گھر میں مہمان بلایا تھا، بہت سارے علماء کو، بہت سارے ذاکرین کو، اور ہر سے کہا تھا کہ اس محرم کے اندر آپ کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آئے وہ بیان کریں، ہم سب سنیں گے، ہم سب اصلاح کریں گے اپنی. جب سب نے بیان کر دیا تو جو خود منعقد کرنے والا تھا اس دعوت کو، اس نے کہا کہ ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. کہا کہ جب ایک دن میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو یہی 9 محرم کی تاریخ تھی. 9 محرم کی تاریخ کو جب میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو ایک خاتون آئی. بہت زیادہ حجاب نہیں تھا ان کا کہ جیسے ایک عام نقاب کے ساتھ شیعہ خواتین کا، مسلمان خواتین کا حجاب ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ ٹھیک ایک مناسب حجاب کے اندر تھی. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مسئول ہیں اس ساری مجلس کے؟ انہوں نے کہا نہیں میں مسئول تو نہیں ہے، سارا انتظام میرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، لیکن میں ذکر کرتا ہوں، میں ذاکر ہوں، میں خادم ہوں امام حسین. کہا کہ پھر مسئول کو اگر آپ ہو سکے تو بلا لیجیے. اب میں نے متولی کو بلایا جو وہاں مسئول تھا. کہا کہ یہ خاتون ہے، اس کو آپ سے کچھ کام ہے. خاتون نے کہا کہ یہ کچھ رقم ہے، اسے آپ رکھیے، جب کل عاشور کا دن آئے گا تو نیاز امام حسین بنائیے، اور جب آپ سب کو نیاز کھلا دیں تو نیاز کا ایک حصہ آپ میرے لیے رکھ لیجئے گا اور مجھے بھجوا دیجئے گا. انہوں نے کہا کہ کل کا دن ہوگا، ہماری مصروفیات بہت ساری ہوں گی، ہم آپ کے گھر تو نہیں بھجوا سکتے، آپ خود تشریف لے آئیے، مجلس میں بیٹھیے، مجلس کا ذکر بھی سن لیجئے، اور اس کے بعد آپ نیاز امام حسین کے اپنے لیے لے جائیے.
اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں مجلس میں نہیں آ سکتی. کیا کیوں؟ کل آپ کے سفر پر جا رہی ہیں, کوئی مصروفیت ہے آپ کی؟ کہا نہیں کوئی مصروفیت نہیں, میں یہیں پر ہوں. پھر کیوں نہیں آ سکتی؟ اب سنیے گا, خاتون نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں عیسائی ہوں. انہیں حیرانگی ہوئی, ایک عیسائی نیاز کے لیے پیسے دے رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہنا سنیے کہ میں عیسائی ہوں بلکہ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں. میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرا شوہر بھی ڈاکٹر ہے, اور 17 سال ہو گئے. ہمارا ہر سال طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو عاشور کے دن نیاز بنتی ہے وہ نیاز ہم چکھتے ہیں. 17 سال ہو گئے, ہمیں کوئی دوائی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی, کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئی, ہمیں کوئی آپریشن کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. بس ہم یہ نیاز رکھتے ہیں اپنے پاس, اور کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, یہاں پر ہمارا نقطہ تھا, یہاں پر ہماری بات ہے کہ جب ہم یہ نیاز امام حسین لے لیتے نا عاشور کے دن, اسے اپنے فریج میں جا کر رکھ دیتے ہیں, اور جب اپنا کھانا ہم تیار کرتے ہیں تو صرف اس کے 2 چاول کے دانے اپنے کھانے میں ملاتے ہیں. 17 سال ہو گئے, ہماری ماشاءاللہ سے 3 اولاد ہیں, نہ اولاد کو کبھی کوئی بیماری ہوئی ہے نہ ہمیں کوئی بیماری. اب محسوس کیجئے گا کہ چاول کی نیاز کے 1 دانے کی قیمت کیا ہے. اندازہ لگائیے گا, یہ جو کبھی کبھار بہت آسانی کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے, خدا نہ کرے کوئی مومن یہ کام کرنے والا ہو, بچائیے, محفوظ کیجئے. اگر خود نہیں کھا سکتے تو گھر پر لے جانے کی کوشش کیجئے, کوئی بھوکا ہو اس کو دے دیجئے, سبیل کا پانی ہو, سبیل کا شربت ہو. نیاز امام حسین یہ بڑے قریب لوگ ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے, ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں, ہر ایک کو نجات دیتے ہیں. بس عزیزوں, میں نے اپنی بات کو مکمل کیا. آج کا اس کا ماتم کرنا ہے کہ جس کا سفر آج کے دن ختم ہو رہا ہے. 28 رجب کو یہ سفر شروع ہوا, 5 مہینے 10 دن تک تقریباً یہ سفر جاری رہا. 5 مہینوں کی تھکن کے بعد آج حسین اس دنیا سے رخصت ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ کربلا میں مولا امام حسین کی کیفیت کیا ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں نا تو 1 دن میں کربلا پہنچ جاتے ہیں, لیکن جب کربلا پہنچے تو اتنی تھکن ہوتی ہے کہ آرام دہ بستر کی ضرورت پیش آتی ہے, ٹھنڈے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے, کسی کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. کھانا پینا کر لے, آرام کر لے, پھر جائیں گے مولا کی خدمت میں. میں قربان ہو جاؤں, 1 دن میں سفر کے بعد ہماری تھکن کی انتہا نہیں ہوتی. آقا نے 5 مہینے کا سفر کیا, اور جب کربلا پہنچے اور روز عاشور آیا ہے, مجھے یہ بھی کہنے دیجئے, خدا نہ کرے کسی گھر کے اندر میت ہو جائے. اگر میت ہوتی ہے نا تو ہمارے سب تیار ہوتے ہیں, کوئی غسل کرنے کا انتظام کرتا ہے, کوئی تکبیر کا انتظام کرتا ہے, کوئی کھانے کا انتظام کرتا ہے, کوئی تشییع جنازہ کا انتظام کرتا ہے. سب مل کر جاتے ہیں, ایک لاشا دفنا کر آتے ہیں تو سب تھک جاتے ہیں. سب مل کر ایک جنازے کو دفنائے تو تھک جاتے ہیں. ایک نے 72 لاشوں کو دن میں اجرکم علی اللہ. آج رونے میں شرط نہ کیجیے گا, آج نہ ہوئے گے تو کب ہوئیں گے. آج تو سال کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ رات ہو میرے ہم مولا امام حسین کو کھوج کر رہے, اور کیوں نہ رہے یہ ان کا ماتم ہے کہ جنہیں زندگی میں رونے نہ دیا گیا. سکینہ یہ حسین کے دکھ تماشے لگتے تھے, شہزادی یہ حسین کے دکھ تازیانے لگتے تھے. آج ہم خود کے کہہ سکتے ہیں یا حسین. اجرکم علی اللہ. آج کی راتوں یہ توقع ہے کہ بیویاں ہر مجلس میں جاتی ہوگی. آج کی راتوں یہ توقع ہے کہ سید سجاد ہر مجلس میں آتے ہوں گے, اور جب بیویاں آتی ہوں گی نا تو شاید چھوٹی شہزادی بڑی شہزادی سے پوچھتی ہوگی, پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ کون ہے, یہ کون سی مجلس ہو رہی ہے, یہ کس کا نام بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو بڑی شہزادی کہتی ہوگی یہ تیرے باپ کا نام بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں.
اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے بابا 3 دن کے بھوکے پیاسے نہ مارے جاتے. کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے. اور اگر زمانے نے مؤخر کر دیا ہے تو مجھے یاد آتا ہے اپنے زمانے کی امام کا جملہ تو زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں کہ لَأَنْدُوَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اے پروردگار اگر تو نے مؤخر کر دیا ہے مجھے, میں اپنے چلتے مظلوم پر صبح بھی رہوں گا, شام بھی رہوں گا, زندگی بھر رہتا رہوں گا اور ایسے رہوں گا کہ آنکھوں سے پانی نہیں خون کے قطرے ڈبا. اجرکم علی اللہ. اپنی آواز کو مزید آزاد کیجئے گا. ارے شہزادیاں ہم میں رونا دیکھنے کے لیے تشریف لائی ہے, پرسہ لینے کے لیے تشریف لائی ہے. میرا چھڑے میں ہمیشہ فرماتا ہے اگر ہمارے زندہ مظلوم پر رونا کرے گا تو ایسے رونا کرو جیسے میں پوری ماہ میں چھوڑا کے لاش. امام صادق بھی مجلس میں موجود تھے, ان کے صحابی میں موجود تھے. کہنے لگے ابو وسیع تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو وسیع نے اپنا رومال دکھایا کہ مولا دیکھیں میں کتنا رو رہا ہوں, میرا آنسو اس رومال کے اندر ہو رہے ہیں. چھڑے والے فرمایا ایسے نہ رو, ایسے رو کہ جیسے پوری ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے. میں کہوں گا اس زمانے کے امام اپنے حق ادا کر دیا رونے کا. آپ خون کے آنسو لیتے ہیں, آپ پر ہمارا سلام ہو, جملہ سنیے گا. میں کہوں گا اس زمانے کے امام آپ خود تو کربلا میں بظاہر موجود نہ تھے, مولا کو کٹا ہوا نے دیکھا تھا. یاد کرتے ہیں تو خون کے آنسو لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ جو بی بی تیرے سے اپنے بھائی کو کٹا ہوا نے. اس بہن نے کیسے برداشت کیا ہوگا جو بہن ایک لمحے کے لیے بھی باہر سے جدا نہیں ہوتی تھی, اس نے کیسے کٹا ہوا دیکھا ہوگا. اس لیے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ جب قریب آئی لاش امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایسے گریہ کیا, ایسے چیخ و پکار کے ساتھ بی بی نے بیعت کیا. تاریخ دیکھ کے آگے خبر کر رہا ہوں, تاریخ یہ کہتی بی بی نے ایسا گریہ کیا کہ دوست ہے یا دشمن ہے ایک اور رہے گا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. شب عاشور ہے, عاشور شہادت امام علی مقام کو بیان کرتا, لیکن کس میں مجال ہے کہ شہادت کا ذکر کر سکے. میں کہوں گا امام آپ تو اتنے مظلوم تھے, مدینہ میں نانا رسول خدا کا جنازہ اٹھایا, پھر کچھ دن کے بعد جنت المقی میں ماں فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھایا, پھر کچھ دنوں کے بعد نجف میں بابا علی مرتضیٰ کا جنازہ اٹھایا, پھر کچھ دنوں کے بعد مدینہ میں حضرت مصطفیٰ کا جنازہ اٹھایا, اور پھر جب کربلا آ گئے حد یہ ہو گیا میرے چوال علی اکبر کا لاش ہو گیا. مگر جو سب کا جنازہ اٹھانے والا تھا, جب اس کا لاش ضرور کوئی لاش نہیں. آئے میرے مولا اتنا مظلوم, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں حسین, لیکن پیاس سے زیادہ پروردگار سے ملاقات کا شوق ہے. آئے خیمہ میں, ہر ایک اپنا خیمے میں آتا تو میں امید تھی کہ عباس زندہ ہے. جب حضرت عباس چلے گئے میں امید تھی حضرت علی بھی زندہ ہے. جب حضرت علی گھر میں چلے گئے اب سب کی امید ہے تمرکز مولا امام حسین ہے. امام حسین تشریف لائے, بہن کے قریب آ کر کہا بہن وہ قربان لگ گیا. جسے ہماری اماں سیاہ کرتی تھی اور رویا کرتی تھی. شہزادی بعض روایتیں کہتی ہے کہ شہزادی میں تو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ کرتا لے کر آئے. ایک مرتبہ مولا نے اپنی اماں کو مخاطب کیا, یہ کون سی ماں ہے؟ کہنے لگے اماں فضلہ میرے لیے کرتا لے کر آ. کرتے کو لایا گیا,
مولا نے اپنے ہاتھ سے اس کردے کو پھاڑا تاکہ کسی کے پاس یہ اشتیاق نہ ہو کہ امام عالی مقام کے لباس کو چھین سکے. امام نے پورا اہتمام کیا تھا کہ کوئی مجھے بے کفن نہ کرے. اور پھر ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, بیویاں گھیر کر کھڑے ہو جاتی ہے, آقا ہمارے کس کے آسرے چھوڑے جا رہے ہیں. پھر دوبارہ سے بیویاں گھیر کے کھڑے ہو جاتی ہے, آقا آپ کے علاوہ ہمارا کون مالی ہمارے سے, آقا ہمیں تھوڑا چھوڑ کے نہ جائے. میں نے روایت میں یہ دیکھ کے آپ کی خبر کرو, شہزادی زینب نے گزرا اپنے بھائی کے ہاتھوں کو چومتے چومتے التماس کرتے کرتے پیروں کو چومنے لگی. اور پھر ایک مرتبہ آقا نے فرمایا, میرے زینب میرا امتحان ختم ہو رہا ہے, تجھے حوصلوں سے کام لینا ہے, اب تجھے حسین بن کر دنیا کو پیغام حسینی پہنچانا ہے. شہزادی زینب کبریٰ کو سر اور پیغام دیا اور اس کے بعد خیمے سے نکلنا چاہتے تھے. پھر کوئی بچی آئی جس سے دامن سے کھینچا. خدا جانتا ہے بچی کون سی بچی تھی, لیکن دامن سے کھینچنا بتا رہا ہے. کہا ہوگا بابا سکینہ کو کس کے آنسو چھوڑے جا رہے ہیں. بابا اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا, بہت پیار کیا. ہاں سکینہ یہ آخری پیار ہے جو مجھے بابا سے ملا. اس کے بعد تو پھر درد ہی ملیں گے, اس کے بعد تو پھر تماچے ہی ملیں گے. ایک مطلب بیٹی نے درخواست کی, بیٹی کی درخواست سنیے گا. کہنے لگی یا ابا استسلمت للموت, بابا جان کیا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ مولا نے جواب میں فرمایا, کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین. وہ اب کیسے مرنے کے لیے نہ جائے جس کا کوئی حامی ناصر نہ. یہ جملے سنیے تو شہزادی سکینہ آگے بڑھی, ایک فرمائش کرنے لگی. فرمائش سنیے گا, کہنے لگی بابا اگر آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ابا ربنا الہ حرم جدنا, بابا تم سکینہ کو مدینہ سے. بابا نے کیسے تسلی دی ہوگی, خدا نہ کرے کوئی اولاد اپنے بابا کی شادی منظر دیکھے, باپ مرنے کے لیے جانا ہو دیکھ نہ پائے. مولا کا بڑا مقصد, بڑا امتحان تھا. اپنی بہنوں کو دلاسا دیا, بیٹی کو دلاسا دیا, خیمے سے باہر نکلے. مقتل گرم کیا, میں نے روایتیں چھوڑ دی, مقتل گرم کیا اور ایسے وار کیا. کہنے لگے اس کی جب دیکھا تو تین دن کا روٹا گیا سا, اب اس کی جب دیکھا جس کا عباس مار دیا, اب اس کی جب دیکھا جس کا انور جیسا جمال مار دیا, اب اس کی جب دیکھا جس کا کوئی صحابی بیٹا سے باقی نہ رہا. ایسی جنگ کی ہے میرے مولا نے. 3 دن کے پیاسے تھے لیکن قوم الحفیظ علماء کہہ کے بھاگنے لگی. کہنے لگی کہ یہ شیر خدا کو شیر خدا بیٹا ہے, بھاگو اور اپنی جان بچاؤ. لوگوں نے راہ فرار اختیار کیا. جیسے ہی لوگ بھاگنے لگے, ایک مرتبہ مولا پورے خیمے کی طرف آئے, وہ خیمے کی طرف جا کر حملہ نہ کرتے. پھر مولا نے جہاد کیا اور میرے ساتھ کی آواز بلند ہوئی, فَحْمِلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ, حسین کو گھیر کر مارو. اللہ تعالیٰ کو شہادت نہیں پڑھتا ہوں, اس سے میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص جو کوفے کا رہنے والا تھا, ایک سفر کے بعد کوفہ پہنچا, دیکھا کہ کوفے کے اندر سکاٹا موجود ہے. اپنے گھر میں داخل ہوا, بیٹی زنا کے بیٹی, یہاں کوئی مرد دکھائی نہیں دیتا. آخر بازار کیا ہے, کہ سب ایک باغی کو مارتے کے لیے. اور ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کوفہ چھوڑ کر وہاں جا کر اعلان جنگ نے کیا اور جنگ نہ کی تو ہم اسے سزا دیں گے, اس لیے آپ بھی چلے جائیے. جب یہ باپ جانے لگا تو بیٹی نے فرمائش کی, بابا جان جب آپ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو ضرور مال غنیمت بھی ملے گا. جب مال غنیمت مل جائے گا تو میرے لیے بر یمانی کو اپنے پاس رکھ لیجیے گا, مجھے وہ بہت پسند ہے. باپ چلا کربلا کی طرف, کیا دیکھا کہ ایک زخمی ہے جس کو ہزاروں نے اس میں گھیرا ہوا ہے.
لشکر کے قریب آ کر کہا کہ اسے مارتے کیوں نہیں ہو؟ کہ تجھے نہیں معلوم یہ ایک ہے لیکن لشکر سے بڑا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے کس طرح سے مارے. سبھی انتظار کر رہے تھے. یہ ذرا چھپکے سے قریب ہوا, کمین کہاں پر آ کر بیٹھ گیا, آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں جس کے بعد مجھے مال غنیمت مل جائے. اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا, مولا حسین کے قریب پہنچا, نیزہ مارنے والے کہ حسین نے منہ پھیر کر کہا اے ابو جہل یہ میری ابو شریف نیزہ. پیش کر رہا ہوں کہ مولا کی تعبت کو سہارا دیجیے گا. پھر جیسے وہ قریب آیا عبد الشریف نکالنا چاہتا تھا,